بلوچستان کے دور افتادہ شہر گوادر جو پورٹ سی پیک کی وجہ سے معروف ہے، ہمیں گوجرانوالہ کی مٹی پنجاب سے بلوچستان پہنچ گئی۔ یہ مٹی گوجرانوالہ سے گوادر میں کیسے پہنچ گئی اور بلوچستان ہی اتنی دور کیسے پہنچی، اسی پر ہم نظر مارتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع گرم پانیوں کی بندرگاہ گوادر بہت دیر سے سیاحتی مقام کے طور پر مشہور ہوئی۔ ماضی کے اس نظر انداز شدہ مقام کا مطلب ہے ہوا کی گزرگاہ۔ گواہ کا مطلب ہوا اور در کا مطلب دروازہ۔ بندرگاہ تو 47 فٹ گہری ہے اور بڑے بحری جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے پرکشش بھی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے گرم پانیوں تک پہنچ جانا چاہتا تھا، اور گوادر بندرگاہ ہی گرم پانی کی وہ بندرگاہ ہے۔ بندرگاہ کی خوبصورتی اس کے 3 اطراف پانیوں سے ہے۔ پہاڑ کوہ باطل نے گوادر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیا گیا ہے۔ پھر بھی اس بندرگاہ میں گوجرانوالہ کی مٹی لائی گئی۔ اسی کے پتہ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ بندرگاہ کم از کم 40,000 پاکستانیوں کو ملازمت دینے کی گنجائش بھی رکھتی ہے، اور اس کا ٹھیکہ سب سے پہلے سنگاپور کی ایک کمپنی کو ملا تھا، لیکن بعد ازاں یہ ٹھیکہ چین کی کمپنی نے حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ 1958 کی سلطنت عمان کے پاس بھی رہا یہ دور افتادہ علاقہ، اور پاکستان نے ایک خطیر $3 ملین کی رقم سے اس کو خرید کر 1958 میں اپنا حصہ بنایا تھا۔ گوادر کو انڈیا بھی خریدنا چاہتا تھا، لیکن برطانیہ کی مدد سے پاکستان گوادر کو خریدنے میں کامیاب ہوا، اور حالیہ دنوں میں گوادر گوجرانوالہ سے آنے والی مٹی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے گوجرانوالہ کی مٹی نے گوادر کو مشہور کر دیا اور یہ کیوں معروف ہوا، اور گوادر کے سوشل میڈیا پر بہت ساری پکچرز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ کرکٹ کی دنیا کے ایسے اسٹیڈیم جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ہر کوئی اس کا گرویدہ دکھائی دے رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا شمار دنیا کے سب سے دلکش میدانوں میں کیا جانا چاہیے جو گوادر میں قائم ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے بھی گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کی تصویریں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہیں۔ ساتھ ہی ICC نے لوگوں سے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہمیں مزید کھیلوں کے خوبصورت اسٹیڈیمز دکھائیں جو بلوچستان اور گوادر کرکٹ اسٹیڈیم سے زیادہ دلکش ہوں، اور ہم اس کے انتظار میں رہیں گے۔ اور پھر پوری دنیا سے اسٹیڈیم کی تصاویر شیئر کی گئیں، لیکن کوئی بھی تصویر گوادر اسٹیڈیم جیسی خوبصورتی کا نظارہ پیش نہ کر سکی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر گوادر کے ساحل پدیزر سے ذرا آگے بڑھیں تو یہاں کے طویل قامت پہاڑ کوہ باطل کے ساتھ ساتھ ماہی گیروں اور کشتی سازوں کی بستیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ میرین روڈ ہے جس کے ختم ہوتے ہی پورٹ روڈ شروع ہو جاتی ہے جو گوادر کی بندرگاہ کی جانب لے جاتی ہے، جسے پاکستان نے چین کے تعاون سے بنا لیا ہے۔ لیکن بندرگاہ کے سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے ذرا پہلے دائیں جانب گوادر کا کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ کوہ باطل کے دامن میں بنا گوادر کا یہ کرکٹ اسٹیڈیم رکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پہلے ہی کیا گوادر کی خوبصورتی کم تھی کہ یہ کرکٹ اسٹیڈیم بھی بڑا خوبصورت نکھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ کرکٹ اسٹیڈیم آرٹ کا ایک غیر معمولی نمونہ بن چکا ہے، اور یہی اس کی انفرادیت دنیا کے خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم میں اسے سر فہرست کر رہی ہے۔ گوادر اسٹیڈیم کا مرکزی دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور یہاں کے مقامی کھلاڑی تو پریکٹس کر ہی رہے ہیں، یہاں کے سیاح بھی یہاں پر آ کر اپنی تصویریں بنا رہے ہیں۔ مگر اس میں پریکٹس کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ یہاں پریکٹس کرنے کے لیے پاکستانی فوج سے اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے۔
گوادر اسٹیڈیم پہلی بار خبروں میں پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان معین خان اور پھر یونس خان کے دوروں اور گزشتہ برس پاکستان سپر لیگ کی ٹیم پشاور زلمی کی انڈر 19 ٹرائلز کے بعد خبروں میں آیا تھا۔ گوادر جسے دور دراز ساحلی شہر کے عوام میں کرکٹ کا شوق مشہور کر رہا ہے، یہ پاکستان میں شمولیت سے پہلے بھی 1950 سے یہاں پر کرکٹ کے شوقیہ افراد رہتے ہیں اور اس کرکٹ کو بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ سن 2017 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسٹیڈیم میں ہارڈ پچ بنانے کے لیے گجرانوالہ سے 90 ٹن مٹی منگوائی تھی، جس سے اسٹیڈیم کی 3 پچز بنائی گئیں۔ یہ مٹی 3 ٹرکوں میں منگوائی گئی اور ایک ٹرک کا کرایہ 1.5 لاکھ روپے تھا۔ 3 پچز، باؤنڈری، روف اور دیگر لوازمات پاکستان کرکٹ بورڈ کی معاونت سے یہاں پر فراہم کیے گئے تھے۔ گوادر میں کرکٹ کا آغاز سلطنت عمان کے وقت سے ہی ہو گیا تھا۔ یہاں کی اسماعیلی کمیونٹی کرکٹ کھیلتی تھی۔ جیونی تحصیل میں برطانوی افسران بھی ہوتے تھے، وہ بھی یہاں پر آ کر کرکٹ کھیلتے تھے۔ یہاں کے پہلے کرکٹ کلب کا نام گوادر 11 تھا۔ یہ 60 کی دہائی کا آخر تھا، پھر 70 کی دہائی میں اسماعیلیہ کرکٹ کلب بن گیا۔ پھر 1978 میں آصف 11 نامی کرکٹ کلب بنا، جو بلوچوں کا پہلا کرکٹ کلب تھا۔ اس کے بعد سے تو بس یہاں پر کرکٹ کلب بنتے ہی رہے اور اب یہاں پر کوئی 88 کے لگ بھگ کرکٹ کلب ہیں اور یہاں پر اس خطے میں 60 کے لگ بھگ کرکٹ کلبز تو بہت ہی معروف ہیں۔ صرف گوادر شہر میں کلبز کی تعداد 20 سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن یہ کرکٹ گراؤنڈ کب بنا اور پھر اسے اسٹیڈیم کب بنایا گیا، اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ 1989 کی بات ہے کہ گوادر کے ماہی گیروں کے پاس بندرگاہ نہیں تھی، جسے جیٹی کہا جاتا ہے۔ جب جیٹی بننے لگی تو اس جگہ موجود کرکٹ گراؤنڈ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ گوادر میں کرکٹ کا پہلا گراؤنڈ کانجل تھا، پھر وہ جیٹی کی زد میں آ گیا اور کرکٹ کلب ختم ہو گیا تو 1999 میں کرکٹ اسٹیڈیم کی 4 دیواری اور سٹیپس کی تعمیر ہوئی اور پچ بھی دوبارہ بنائی گئی۔ پچ کو اکھاڑ کر دوبارہ بنایا گیا اور یہ کام بلدیہ کے چیئرمین کے توسط سے MPA کے فنڈ سے کروایا گیا تھا۔ اس دور میں سیمنٹ کی پچ بنی ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں میچز کھیلے جاتے رہے اور اس عرصہ میں سن 2013 سے 2014 کے درمیان گوادر کے منتخب ممبر صوبائی اسمبلی حامل کلمتی نے 55 لاکھ گرانٹ دی، جس سے ایک پویلین، آؤٹ فیلڈ کی مٹی، 2 کمرے بشمول انڈر گراؤنڈ ٹینک تعمیر کیے گئے۔ یہ کام محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس نے کیا۔ اس وقت تک گوادر کے اس اسٹیڈیم کے پاس کھیلنے کے حقوق یعنی پلینگ رائٹس نہیں تھے، کیونکہ اسٹیڈیم کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، جس کے لیے تمام ضروری انتظامات ہونے تھے۔ پھر 1 سال کے کام کے بعد گوادر اسٹیڈیم کو 2013 میں پلینگ رائٹس مل گئے۔ سن 2017 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے گوادر کا دورہ کیا اور 1 ارب کا ترقیاتی فنڈ دینے کا اعلان کیا۔ اس وقت تو اسٹیڈیم کے بارے میں کوئی پلان نہیں تھا تو کچھ ہو نہیں سکا۔ بعد ازاں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسٹیڈیم کے لیے 1.5 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کیا۔ DGGDA نے گھاس لگوانے اور دیگر تزئین و آرائش کا کام کیا اور 2017 میں مخیر حضرات کے تعاون سے ڈسٹرکٹ ایسوسی ایشن کے دفتر کو باقاعدہ رینوویٹ کیا گیا اور اس کی ابتدا DC گوادر اور برکت کوسا نے کی۔ ٹیم کے سابق کپتان معین خان 3-4 برس پہلے یہاں آئے اور جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو انہیں گراؤنڈ میں لے آئے اور یونس خان کو بلایا گیا۔ پھر پشاور زلمے والے آئے، انہوں نے 19 ٹرائلز کیے اور 16 لڑکوں کو ابتدائی طور پر سلیکٹ کیا۔ فی الحال اس متعلق تو کوئی خبر نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اب وہاں پر فوج کی اجازت سے لوگ پریکٹس کر رہے ہیں۔ کرکٹ ایک مہنگا کھیل ہے اور کھلاڑی اپنی کٹ کا انتظام بھی خود کرتے ہیں اور گیند 300-400 کی خریدتے ہیں۔ بیٹ کسی کھلاڑی کے پاس ہوتا ہے یا کوئی کسی امیر آدمی سے کھیلنے کے لیے مانگ لاتا ہے۔ اس طرح سے مقامی
انڈر 19 اور دیگر خواہش مند لوگ وہاں پر اپنی کرکٹ کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گوادر کے 60 کرکٹ کلبز کے کھلاڑیوں میں ماہی گیر، کشتی ساز، کاروبار کرنے والے یعنی ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ یہاں سے پاکستان کو کوئی قومی کرکٹر تو نہیں ملا، لیکن صوبائی سطح پر کھیلنے کا اعزاز ضرور حاصل ہو رہا ہے۔ اب خبروں میں آنے کے بعد یہاں کے کھلاڑی پوری امید ہیں کہ اب قومی اور بین الاقوامی کھلاڑی اس خوبصورت اسٹیڈیم میں آئیں گے اور ان کے ٹیلنٹ کو دیکھیں گے۔